الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس سے پچھلے والے درس میں القراءۃ الرشیدہ جو دوسری جلد ہے اس کے اندر ہم لوگ جس درس کو پڑھ رہے تھے یا جس چیپٹر کو پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے النمر. اور اس درس میں جو کافی چیزیں ہیں وہ ہم نے پڑھ لی تھیں. جو ہے کچھ اس میں جو آخر میں ایک پیراگراف اس کا رہ گیا ہے اس کو ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو درس ہے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں پہلے بھی جیسے کہا جا چکا ہے کہ اس میں چیتے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے کہ چیتا کیسا ہوتا ہے پیدائشی، یعنی اس کے اوصاف کیا ہیں. وہ کہ بلی کی طرح سے بالکل دکھتا ہے اور یہ کیسا دکھتا ہے یہ بات ہے. اور اس کے بعد کیا ہے یہ اس کا ہاؤ بھاؤ کیسا ہے، یہ مطلب اس کا نیچر کیسا ہوتا ہے. تو یہ مطلب شکار کرنے کو پسند کرتا ہے چاہے اس کو ضرورت ہو شکار کی یا نہ ہو. اور یہ جو ہے اس کی شکل جو ہوتی ہے، اس کی جو جسم ہوتا ہے یا اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ کیسی دکھتی ہے وہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ چیتا پایا کہاں جاتا ہے، تو یہ بھی بات آئی تھی. اور اس کے بعد پھر آیا کہ یہ چیتا مطلب ہے اگر کوئی اس کا شکار کرے تو یہ پھر بچتا کیسے ہے، اپنے آپ کا بچاؤ کیسے کرتا ہے. تو یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ چیتا کیسے اپنے آپ کو بچاؤ کرتا ہے کہ اگر شکاری لوگ اس کا شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ ساری باتیں وہاں پر آ گئی تھی. اور یہی چیز آخر میں چل رہی تھی کہ شکاری لوگ جب اس کے شکار کے لیے نکلتے ہیں تو یہ چیتا کیسے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہاں جو اگر آج کا جو درس ہے یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے وَلَكِنَّ تَمَوُّجَ الْأَغْصَانِ. لیکن اس سے پہلے جو ہمیں تھوڑا سا اس سے جوڑنا ہوگا. یہاں پر بات چل رہی تھی کہ ہندوستان کے اندر شکاری لوگ اس کے شکار کے لیے نکلتے ہیں ہاتھیوں کی پشت پر سوار ہو کر کے اور اسلحوں سے لیس ہو کر کے. پھر جب چیتا ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ جنگل کے اندر تک چلا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر یا اس کے درمیان میں چھپ سکے. یہ بات پیچھے یہاں تک آئی تھی، یہ ہو چکی تھی. اب اس کے بعد آج جو بات بتائی گئی تھی پھر آگے کیا ہوتا ہے. یہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آگے پھر کیا ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ، پہلے عبارت پڑھتے ہیں وَلَكِنَّ تَمَوُّجَ الْأَغْصَانِ يَنُمُّ عَلَى مَكَانِهِ فَيُطْلِقُونَ عَلَيْهِ الرَّصَاصَ فَيَقَعُ قَتِيلًا لَا حَرَاكَ بِهِ وَهُوَ وَالْفِيلُ عَدُوَّانِ لَدُودَانِ يَخَافُ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ وَلَكِنَّهُمَا إِذَا اجْتَمَعَا قامت بينهما حرب شديدة فيتعلق النمر بخرطوم الفيل ويحاول الفيل أن يلقيه تحت أقدامه ثم ينزل عليه بكل جسمه فيقتله شر قتلة. اس میں جو ہے یہ والا جو پیراگراف ہے آج ہم پڑھیں گے. تموج کے معنی میں نے بتایا تھا، تموج یہاں پر مراد ہے حرکت، کیونکہ یہ موج سے لیا گیا ہے. جیسے موج جو پانی کی جو موج ہوتی ہے، پانی کے اندر جو لہر ہوتی ہے وہ حرکت کرتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے. تو ایسے ہی اگر درخت کی شاخیں یا ڈالیاں اوپر نیچے ہوں تو اسی کو جو ہے تشبیہاً جو ہے موج سے اس کو جو ہے اگر ڈالیاں حرکت کرتی ہیں تو موج سے اس کو تشبیہ دیا ہے. تو یہاں پر تموج کے معنی ہو گیا حرکت، مفہومی معنی. تموج معنی ہوتا ہے موجیں مارنا. اس کے تموج البحر یعنی کہ سمندر اگر موجیں مار رہا ہو، اس میں موجیں اٹھ رہی ہوں، لہریں اٹھ رہی ہوں تو بولا جائے گا تموج البحر. تو کہیں گے وَلَكِنَّ تَمَوُّجَ الْأَغْصَانِ يَنُمُّ. یہاں پر جو ایک کلمہ ہے يَنُمُّ عَلَى نَمَّ يَنُمُّ، نَمَّ يَنُمُّ اس کے کئی سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر جو معنی ہمارے جو اس سیاق میں جو معنی مراد ہے ہم اسی کو ذکر کریں گے. تو یہاں پر معنی ہے رہنمائی کرنا یا دلالت کرنا یا اشارہ کرنا. تو یہاں پر یہ معنی ہو گیا دلالت کرنا، بتلانا. فَيُطْلِقُونَ عَلَيْهِ الرَّصَاصَ فَيَقَعُ قَتِيلًا لَا حَرَاكَ بِهِ. الفاظ معنی ہم نے شاید بتا دیے تھے. اور اس کے مفہوم پر اب ایک بار ہم آتے ہیں. یہاں پر کہہ رہے ہیں صاحب کتاب وَلَكِنَّ تَمَوُّجَ الْأَغْصَانِ، لیکن ڈالیوں کی حرکت يَنُمُّ عَلَى مَكَانِهِ اس چیتے کے جگہ پر کیا ہے دلالت کرتی ہے. اس چیتے کی جگہ جہاں ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے. کیا معنی ہے اس کا کہ جیسے کہ چیتا جنگل کے اندر تو چلا جاتا ہے چھپنے کے لیے، لیکن جہاں پر وہ ہوتا ہے وہاں کچھ ڈالیاں اس کے جسم سے ٹکراتی ہیں یا ادھر ادھر چلتا ہے تو وہاں کیا ہے شاخیں کیا ہے ہلتی ہیں تھوڑا. تو اس طرح سے شکاری لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چیتا جو ہے یہاں پر حرکت ہو رہی ہے تو یہاں پر چیتا کیا ہے موجود ہے. پھر وہاں غور سے دیکھتے ہیں اور پھر چیتا ان کو دکھائی دیتا ہے، پھر وہ بندوق سے اس پر گولی چلاتے ہیں.
تو یہ کہنے کا معنی ہے کہ وَلَكِنَّ تَمَوُّجَ الْأَغْصَانِ يَنُمُّ عَلَى مَكَانِهِ، لیکن ڈالیوں کی حرکت اس کی جگہ کے بارے میں بتلاتی ہے. فَيُطْلِقُونَ عَلَيْهِ الرَّصَاصَ، پھر شکاری لوگ اس کے اوپر گولی چلاتے ہیں. فَيَقَعُ قَتِيلًا، اور پھر یہ چیتا گر جاتا ہے مردہ حالت میں، مقتول ہو کر کے. لا حراک بہ، اور اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. وَهُوَ وَالْفِيلُ عَدُوَّانِ لَدُودَانِ، اور وہ اور ہاتھی دونوں جانی دشمن ہیں، اور وہ اور ہاتھی جانی دشمن ہیں. عدوّن مانے دشمن، لدود مانے میں نے بتایا تھا کہ جو سخت قسم کا دشمن ہو، یعنی کہ سخت قسم کا جھگڑالو. تو جمع الدہ اس کی الدتن آتی ہے، وہی بھی میں نے بتایا تھا. تو وہ اور ہاتھی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. یخاف کل منہما الآخر، ان دونوں میں سے ہر کوئی ڈرتا ہے الآخر دوسرے سے. وَلَكِنَّهُمَا إِذَا اجْتَمَعَا قَامَتْ بَيْنَهُمَا حَرْبٌ شَدِيدَةٌ، لیکن یہ دونوں جب اکٹھا ہوتے ہیں قامت بینہما، تو ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے سخت قسم کی لڑائی. یعنی کہ جب یہ دونوں اکٹھا ہوتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان سخت لڑائی شروع ہو جاتی ہے. فَيَتَعَلَّقُ النَّمِرُ بِخُرْطُومِ الْفِيلِ، پھر چیتا ہاتھی کی سونڈ سے چمٹ جاتا ہے. یعنی کہ جب دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے چیتا اور ہاتھی کے درمیان میں، تو کیا منظر ہوتا ہے؟ لڑائی کس طرح کی ہوتی ہے؟ لڑائی ایسے ہوتی ہے کہ چیتا کیا کرتا ہے؟ ہاتھی کی سونڈ کو پکڑ کر کے لٹک جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہاتھی کو گرا دے. یہ چیتے کی کوشش ہوتی ہے، اور لیکن اس کا الٹا ہاتھی کیا کوشش کرتا ہے؟ وَيُحَاوِلُ الْفِيلُ أَن يُلْقِيَهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِ، اور کوشش کرتا ہے ہاتھی کس چیز کی؟ یہ کہ اس کو ڈال دے، یا یہ کہ اس کو ڈال دے کہاں پر؟ تحت اقدامہ، اپنے پیروں کے نیچے. تو ہاتھی کی کوشش ہوتی ہے کہ چیتے کو، جو کہ ابھی اس کی سوٹ کو پکڑ کر کے لٹکا ہوا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پیروں کے نیچے ڈال دے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہاتھی کا جسم ایک بھاری بھرکم ہے، اور سارا بوجھ اس چیتے کے اوپر ڈالے گا. تو ہاتھی بہت بڑا ہے، چیتا بہت چھوٹا سا جانور ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چیتا بالکل اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہاتھی کی کوشش ہوتی ہے. کر کے وَيُحَاوِلُ الْفِيلُ أَن يُلْقِيَهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِ، اور ہاتھی کوشش کرتا ہے یہ کہ اس کو ڈال دے اپنے قدموں کے نیچے. ثُمَّ يَنزِلُ عَلَيْهِ بِكُلِّ جِسْمِهِ، پھر یہ ہاتھی اس کے اوپر اترتا ہے بِكُلِّ جِسْمِهِ، اپنے پورے جسم کے ساتھ. یا پھر یہ ہاتھی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے اپنے قدموں کے نیچے ڈال دے، اور پھر کیا ہے اس پر اترے اپنے پورے جسم کے ساتھ، یعنی کہ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ. فَيَقْتُلُهُ شَرَّ قِتْلَةٍ، اور اس کو قتل کر دے بری طرح سے. تو یہ بات ہو گئی. یہاں پر جو ہے اتنا جو ہے ہم نے پڑھا جو ہے اس میں دیکھتے ہیں اگر کہیں پر کوئی نحوی مسئلہ ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں. لسل سے پہلے جو ہے لاکنہ یہاں ہے، انا انا کا ان لاکنہ لیت لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، اور ان کا جو اسم ہے تموج الاغصان، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ اس کا اسم ہو جائے گا لاکنہ کا، تموج الاغصان. لاکنہ کی خبر کہاں پر ہوگی؟ لاکنہ کی خبر یہاں ہوگی، جو کہ جملے کی شکل میں دکھ رہی ہے. ینم علی مکانہ، ینم نم ینم، اور علی مکانہ یہ پورا جار مجرور ہو جائے گا اور متعلق ہو جائے گا ینم سے. تو ینم علی مکانہ یہاں پر خبر جملہ کی شکل میں آئی ہوئی ہے لاکنہ کی. تو لاکنہ کا اسم اور خبر یہاں پر ہے. اس کے بعد ہے فَيُطْلِقُونَ عَلَيْهِ الرَّصَاصَ فَيَقَعُ قَتِيلًا. یقع فعل ہے، ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور ساتھ میں وہ ذو الحال بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں. قتیلاً یہ حال ہو جائے گا، مقتولاً کے معنی میں ہے، جو کہ ذو الحال یقع کے اندر جو کہ ہوا کی ضمیر فاعل ہے اس سے. اور لا حراک بہ یہ ایک اور جملہ ہے جو کہ دوسرا حال ہو جائے گا یقع کے اندر جو ہوا کی ضمیر فاعل ہے. لا یہاں پر نافیہ للجنس ہے، اور حراکہ اس کا اسم ہے، اور بھی لا کی خبر ہے. تو اس طرح سے لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ ہوگا، اور یہ جملہ نصب کے محل میں ہوگا، فی محل نصب ہوگا، اور یہ حال واقع ہو جائے گا کس سے؟ یقع کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے. تو یہاں پر گویا کہ دو حال واقع ہو گئے، اور ایک ذو الحال سے دو حال یا اس سے زیادہ حال کا آنا صحیح ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جیسے کہیں کہ جاء زید راکبا ضاحکا، زید سوار ہو کر کے ہنستے ہوئے آیا. دو حال واقع ہیں زید سے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. حال آتے ہیں، ایک ذو الحال سے کئی حال ایک ساتھ آ سکتے ہیں.
اس کے بعد ہے وہ والفیل عدوان لدودان، ہوا معطوف علیہ، ہوا غرفیات، والفیل معطوف، اور معطوف علیہ اور معطوف یہ مبتدا ہو جائیں گے، عدوان موصوف اور لدودان صفت اس کی، موصوف صفت یہ ہو جائیں گی خبر اس مبتدا کی۔ اس کے بعد ہے یہاں پر وَيُحَاوِلُ، اس پہ ایک دیکھتے ہیں، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وَيُحَاوِلُ، يحاول فعل ہے اور اس کے اندر جو ہے جو فاعل اس کا ہے الفیل، یحاول کا فاعل کیا ہے الفیل، اور اس کے بعد جو مفعول کیا ہے ان یلقیہ تحت اقدامہ۔ یہاں پر جو مفعول بھی اس کا ہے یہ مفعول بھی صریح نہیں ہے بلکہ مصدر ہے جو کہ مصدر مؤول ہے، کیونکہ پتہ ہے ہمیں کہ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع کو مصدر کی تعبیل میں کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ان اگر جملہ اسمیہ پر آئے گا تو وہ بھی کیا ہے اس کو مصدر بنا دے گا، اور ایسے ہی کئی اور سارے حروف ہیں جو کہ مصدر بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو ان ہے یہ مصدر بنا دے گا اپنے ما بعد کو، یعنی کہ یلقیہ جو فعل ہے، یلقیہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل ہے جو کہ الفیل کی طرف جا رہی ہے، اور ہو کی ضمیر مفعول بھی ہے جو کہ ان ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تحت اقدامہ، یہ تحت مضاف ہے اور اقدام ہی مضاف، یہ مضاف الیہ ہو کر کے پھر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا تحت کا، اور پھر اس طرح سے یہ پورا جو تحت اقدامہ یہ ہو جائے گا ظرف یلقیہ کا، اور ان یلقیہ تحت اقدامہ یہ پورا مصدر مؤول ہو جائے گا جو کہ نصب کے محل میں ہو کر کے یہ مفعول بھی ہو جائے گا کس کا یحاول فعل کا۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس میں اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ثم ينزل علیہ بكل جسمہ فیقتلہ شر قتلۃ، شر قتلۃ یہ مفعول مطلق ہے جو کہ نوع کو بتلا رہا ہے۔ اس پر اتفاق کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں آگے والے درس کو۔